آج آپ نے بات کی کہ رویے کی کہ جو اگر ایتھیسٹ ہے یا مسلمان بھی ہے تو اس کے رویے کی بات ہے. تو دوسرا، اگر رویے میں انسان متقی ہو اپنے حساب سے حق اور غلط بات کو رکھتا ہے، لیکن جو انڈائریکٹلی جو انسان کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، جو کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ تعصب ہے، جس طرح کہ مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک جو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ کچھ ایتھیسٹ کو سنتے ہیں اور بعد میں ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جس حساب سے کر رہے ہیں، یا جس طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی ویسٹ کے لیے ہے کہ ایک قسم کا تعصب ہے جو کہ انہیں نہیں پتہ کہ جو کہ پوری مسلمان ایک قوم میں ہے کہ ویسٹ ہمارے خلاف ہے اور یہ وہ ساری چیزیں کافر ہمارے جو ہے نا یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ جو تعصب پیدا ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی، جس میں وہ انسان یہ نہیں سوچ کے نہیں کر رہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو تعصب پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ ایک ایتھیسٹ ہے اس کے اندر اب ایک دیکھیں نا کہ تعصب ہے مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے، اور وہ مسلمان کوئی 1 یا 2% کی وجہ سے نہیں ہے، وہ زیادہ پرسنٹ کی وجہ سے ہے اوبیسلی. کیونکہ جس طرح کہ ہم نے دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر جس طرح السلام علیکم ہے، تو واپسی میں بھی ایک اسرائیل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس بندے نے کہا کہ یہ واپسی سلامتی بھی نہیں کہنا چاہتے یہ مسلمان، تو یہ ہیں کہ بھائی واپسی سلامتی نہیں کہہ سکتے، مسلمان بھائیوں کو وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہم اگر کہہ بھی دیں تو وعلیکم کہتے ہیں. تو اگر اس طرح سے ایک چھوٹے چھوٹے لیول پہ، اور پھر ہمیں وہ ساری چیزیں جو کہ اب شریعت کا بھی حصہ بن گئی ہیں یہاں پر بنائی جاتی ہیں کہ بھئی اگر کوئی ملحد ہے تو ہو گیا کنورٹ تو اسے مار دیا جائے. حالانکہ اگر کسی دن کرسچن نے یہ لا بنا دیا کہ جو کوئی کرسچن ہے اگر وہ دین چینج کیا، وہ مسلمان ہوا، تو وہ پھر اچھا خاصا ہمیں مسئلہ ہو جائے گا. تو اس جو انڈائریکٹ تعصب پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ کیسے دیکھے گا؟ دیکھیے، یہ انسانی سوچ کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ایسی رکاوٹوں کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں جو رکاوٹیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ باہر دھوپ چڑھی ہوئی ہے، تو میں آپ کی اس جملے کو صرف اس وجہ سے نہ مانوں کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. کیا یہ ٹھیک طرز عمل ہوگا؟ تو مسلمانوں کے گمراہ ہونے سے، خراب ہونے سے، بد اخلاق ہونے سے حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ سے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یعنی بعض باتیں مجھے اپنی زندگی کی ان لوگوں سے سمجھ میں آئیں جو میری مخالفت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ اچھا یہ بات بھی ہے. تو یہ بات کہ بھئی آدمی برا ہے تو اس کی بات غلط ہوگی، لوگ برے ہیں تو کیا ان کا دین برا ہوگا؟ یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے سوچ کے اندر. اس سے آزاد ہونا چاہیے. تعصب دلیل کے ساتھ ہو تو جائز ہے، افراد کے ساتھ ہو تو ناجائز ہے. یہ علمی رویہ نہیں ہے. ایک کافر، کٹے کافر کی بات ایک سچی بات ہے تو بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو کافر ہی سمجھتے ہیں بے شک. یعنی آپ مسلمانوں کو جتنا برا کہنا چاہیں کہہ لیں، حقائق کا تو انکار نہیں کرنا چاہیے نا. تو یہ دونوں کو چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. تو اس لیے میں تو ایک کرسچن تھے، بڑے آسٹریلیا کے بڑے ماہر آدمی تھے عیسائیت پر، تو وہ اسلام بھی سیکھ رہے تھے، پاکستان میں کافی دیر رہے بھی. تو کہتے ہیں کہ اسلام نہیں پھیل سکتا اب. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کیونکہ مسلمان بہت برے ہیں. یعنی انہوں نے مجھے مثالیں دی کہ دیکھیے میں لندن میں رہا تو لندن میں سب سے بدبودار جگہ کون سی ہے؟ میں نے کہا کوئی ہو سکتا ہے کوڑے دان، کوئی اس طرح کی چیز. کہنے لگے نہیں، مسجد ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ جو طہارت خانے تم لوگ کہتے ہو بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آدمی انٹر ہوتا ہے مسجد میں سب سے زیادہ پہلے اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وضو کی جگہ سے لے کر مسجد کے اندر جانے تک پانی سے کیچڑ ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پورے برطانیہ میں کوئی چرچ ایسا نہیں ہے، کوئی بینک ایسا نہیں ہے، کوئی سرکاری بلڈنگ ایسی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے. پھر ان کا محلہ جہاں ہوگا وہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، گند ہوگا. تو کیا اس کی وجہ سے اسلام پھیل جائے گا؟ تو میں نے کہا آپ اسلام کو دیکھیں، عیسائی مسلمانوں کا نہ دیکھیں. بالکل ایسے ہی جیسے میں عیسائیت کو دیکھوں گا عیسائیوں کو نہیں دیکھوں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نمائندے ہیں، ہم مسلمانوں کو اسلام کے نمائندے کے طور پر زندگی گزارنی چاہیے، خاص طور سے جب ہم غیر مسلموں میں بیٹھے ہوں. کیونکہ مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت آئے گی، مجھے دیکھ کر آپ کے اوپر تان و تشنیع ہوگی. تو میں خدا کے رسول کا نمائندہ بن کر جاتا ہوں. تو
تو اس لیے مجھے احتیاط کرنی چاہیے بلا شبہ. یہ میرا مسلمان ہونے کے اعتبار سے لازمی طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے. لیکن میں عیسائیوں کی وجہ سے عیسیٰ کو برا کہنا شروع کر دوں، اور ایک ایک عیسائی مسلمانوں کی خرابی کی وجہ سے قرآن کو برا کہنا شروع کر دے، یہ غلط رویہ ہوگا. لیکن اس کے پیچھے ایک ازمپشن ہوتی ہے. وہ ازمپشن یہ ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے تو ان کے فالورز ایسے ہیں. نہیں، یہ ازمپشن غلط ہے، کیونکہ فالورز غلطی کر سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، اپنے حق سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں. اور اب تو ہم خود اپنے تصورات کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ذہن میں بھی جو نیکی کے تصورات رکھتے ہیں کیا اس کے بھی پورا اترتے ہیں ہم. تو اس لیے یہ بات غلط ہے، یہ ازمپشن غلط ہے کہ جیسا لیڈر ویسے فالورز. یہ نہیں، یہ ازمپشن غلط ہے. لیکن ویسٹ میں یہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ جیسا آدمی ویسی کمپنی، جیسی کمپنی ویسا آدمی. حالانکہ میں ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھنا پڑا مجھے کہ جہاں نشئی بیٹھے ہوئے تھے 4 5 10. میرے پاس جگہ ہی کوئی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. تو انتظار کر رہا تھا. جن صاحب نے کہا کہ تم آؤ وہ گھر پہ نہیں تھے، اور گھر میں خواتین تھیں، وہ مجھے اندر داخل نہیں کر رہی تھی. تو میں گلی میں جو کہ بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھا تو وہ چرس کے سوٹے لگا رہے تھے. تو اب مجھے دیکھنے کے بعد کہو تم بھی چرسی ہو، تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی. تو لوگوں کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو.